ایک مرتبہ اور مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سرکار کے آمد کے حضور ایک مسدس کے چند بند پیش کرتا ہوں، ہر میں سب اور خاص سماعت فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اور ذرا جاگتی ہوئی سے صلوات پڑھ دیں مل کے بآواز بلند۔ کفر کی موت ہے لازم وہ بڑھے حق کے قدم، عدل ہی عدل فقط ہوگا مٹے گا یہ ستم، کچھ سی نہج پائے گا شجاعت کا بھرم، ہاتھ میں تیغ علی دوش پہ غازی کالوں، قابل دید بڑا ہوگا وہ منظر واللہ، جب وہ کہتا ہوا آئے گا نا بقیات اللہ، منتقم کرب و بلا، منتقم کرب و بلا، یوں نہ اترا تو زیادہ ذرا کچھ ہوش میں آ، تو سمجھتا ہے کہ بس ختم ہوئی کرب و بلا، تجھ کو شاید نہیں اس امر کا عرفان ذرا، تو صحیح میں ہی بتاتا ہوں نہ خوش ہو اتنا، مجدہ فتح مبین سوئے زمین لائے گا، ایک پاس ابھی غیب سے پھر آئے گا، منتقم کرب و بلا، منتقم کرب و بلا، دشمن دین خدا خوف سے تھرائیں گے، ہر صبر سے کی قضا بر اجل چھائیں گے، ملک الموت ادھر اور ادھر جائیں گے، قبض ارواح میں مصروف نظر آئیں گے، صورت تیغ علی تیغ زنی پھر ہوگی، بت شکن آئے گا تو بت شکنی پھر ہوگی، منتقم کرب و بلا، منتقم کرب و بلا، اور بطور خاص بند سرکار سماعت فرمائے گا، جو رعایا پہ ستمگر ہیں وہ حاکم سن لیں، فتوے لکھتے ہیں غم شہ پہ جو راقم سن لیں، بے کسوں کو جو ستاتے ہیں وہ ظالم سن لیں، اور جو حقیقت کو چھپاتے ہیں وہ عالم سن لیں، اپنے ہمراہ لیے حق کا نظام آئیں گے، غیب سے تیغ علی لے کے امام آئیں گے، منتقم کرب و بلا، منتقم کرب و بلا، اس طرح ہوگا یہاں کی شجاعت کا اثر، تم پہ چھا جائے گا اطراف سے پھر ابر خطر، کس لو اب اپنی تباہی کے لیے اپنی کمر، باغ زہرا کے لٹیروں کو ذرا دے دو خبر، لاپتہ مرد جوان شیر جگردار بھی ہیں، اور غیب میں صرف علی ہی نہیں تلوار بھی ہے، منتقم کرب و بلا، منتقم کرب و بلا، قلعہ خیبر دوراں کو اٹھانے والا، یعنی مظلوموں کا بے کس کا بچانے والا، ظلم کے شہر کو شمشان بنانے والا،
ارے شیر بپھرا ہوا بستی میں ہے آنے والا، شیر بپھرا ہوا بستی میں ہے آنے والا، بھاگ سکتے ہو تو بھاگو کہ گزر جائے گا، کوئی ایک بار کوئی خوف سے مر جائے گا، منتقم کرب و بلا، منتقم کرب و بلا۔ مقطع سے پہلے کا بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے گا۔ حجت عصر کے حملے سے یہ ہوگا سن لو، دشمنوں کی یہ صدا آئے گی بھاگو بھاگو، اب کہیں پر بھی نہیں جائے امن ہے لوگوں، جان پیاری ہے تو مڑ مڑ کے نہ پیچھے دیکھو، جان پیاری ہے تو مڑ مڑ کے نہ پیچھے دیکھو، غضب حیدر کرار کا عکاس ہے یہ، شور ہر سمت سے اٹھے گا کہ عباس ہے یہ، منتقم کرب و بلا، منتقم کرب و بلا۔ مقطع کا بند پیش کرتا ہوں، جناب ہلال رضوی صاحب کا ایک کلام ہے، ہندوستان کے ایک شاعر ہیں ہلال رضوی صاحب، ان کا میں نے کلام پیش کیا، مقطع کا بند پیش کرتا ہوں۔ ہوگا رضوان و ہلال آقا کا یہ جاہ و حشم، صرف لہرائے گا ہر گھر میں جری کا پرچم، غم شبیر میں ہر قوم کرے گی ماتم، اور کہتے ہیں جو بدعت ہے یہ شبیر کا غم، میرے سرکار بھلا اس کی سزا کیا دیں گے، میرے سرکار بھلا اس کی سزا کیا دیں گے، ایسے افراد کو زندہ ہی جلا ڈالیں گے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا تو بلند علیہ السلام۔ عریضے سے متعلق دو اشعار کہ جنون عشق میں دنیا میں کیا نہیں ہوتا، جنون عشق میں دنیا میں کیا نہیں ہوتا، لب خلوص پہ لیکن گلا نہیں ہوتا، میرا عریضہ بھی کس شان سے پہنچتا ہے، بھئی یہی وہ خط ہے کہ جس پر پتہ نہیں ہوتا، میرا عریضہ بھی کس شان سے پہنچتا ہے، یہی وہ خط ہے کہ جس پر پتہ نہیں ہوتا۔ اذان محترم میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر ماجد عابدی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت افکار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں اور اپنا گھر سمجھ کے پڑھیں، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات تشریف لائے، بہت بہت آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، آپ کے لیے دعائیں کہ ماشاءاللہ اس شب میں جہاں اتنی مصروفیات لوگوں کی ہیں، اعمال بھی ہیں اور نظر نیاز کا سلسلہ بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے نیمہ شعبان ہے، تو سب اپنے اپنے مطالب اور امور میں مصروف رہتے ہیں، تو یقیناً ہم بھی اپنے امر میں مصروف ہیں، اور خود میرے امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ خیر الناس بعدنا من ذاکر بامرنا، ہمارے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو ہر وقت ہمارے امر کا تذکرہ کرتا رہے، تو اس وقت بھی ہم صاحب امر کے امر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ساعتیں بھی ہماری محفوظ ہو رہی ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی اس وقت محافل برپا ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مستقل عریضے بھی لکھے جا رہے ہیں، اور لوگ انشاءاللہ جائیں گے بھی وہاں نیٹی جیٹی، اور وہ عریضے وہاں پر لہروں کے حوالے کریں گے، تو اس وقت ایک بڑی گہما گہمی ہے، ایک بڑی چہل پہل ہے مومنین کے دل میں بھی، مومنین کے محلوں میں بھی، مومنین کے گھروں میں بھی، اس لیے کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ جو ہمیں پوری دنیا کے سامنے
سینہ ٹھوک کر کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ پوری دنیا لاوارث ہوگی، لیکن ہم لاوارث نہیں۔ آج کی شب جو ہے وارث زمانہ کی شب ہے، آج ہمارا وارث اس دنیا میں آیا اور اس وقت تک دنیا میں موجود ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت موجود رہے گا، اور بعد قیامت بھی وہی موجود رہیں گے، اس لیے کہ وہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ خود کہہ چکا ہے کہ سب چیز فنا ہو جائے گی، میرا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یقیناً وہ بقیت اللہ کے جس کی وجہ سے آج بھی اللہ کا چہرہ باقی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ 11 امامتوں کے دور میں سب اللہ کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اب یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس وقت اللہ کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے، وہ غیبت میں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میرے جملے کو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں۔ پہلے امام سے لے کے اور 11 اماموں تک کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو اس دور میں جی رہے تھے، اور دق الباب کر کے جب دروازہ کھلتا تھا اور غلام اذن دیتا تھا اور وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور پردے سے اللہ کا چہرہ ظاہر ہوتا تھا، کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی حسن عسکری کی صورت میں۔ تو بہرحال ہم ایک طریقے سے خوش قسمت بھی ہیں اور بدقسمت بھی ہیں۔ خوش قسمت اس حوالے سے ہے کہ یقیناً ہمارے دلوں میں یہ معرفت موجود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ موجود ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی دیکھ نہیں پا رہے، ابھی اس چہرے پر نقاب ہے، پردہ غیب میں ہے، لیکن پردہ غیب میں رہ کر ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل غافل ہو چکے ہیں، وہ یقیناً ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج بھی ہماری اس سعی کو اور اس سعی کامل کو ان کے دربار میں بڑا رتبہ ملا ہوا ہے، آپ بھی یہاں موجود ہیں، ان کی توفیق سے موجود ہے۔ اور میں اکثر ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، اصغر حسنی صاحب بیٹھے ہوئے اور انہوں نے میں نے 2 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، تو یقیناً بڑے قریب آ کے اصغر بھائی نے گفتگو کی تھی کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور جب بھی آپ جلد قرآن کی اٹھاتے ہیں تو جہاں لکھا ہوتا ہے قرآن مجید، سب سے پہلے صفحے پر جو جلد ہوتی ہے اس کی یہ لکھا ہے یہ قرآن مجید ہے، اس سے اوپر لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کریم کی اہم ترین آیت ہے کہ اس کو سوائے طاہر و اطہر کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی جب تک طاہر و اطہر و پاکیزہ نہیں ہوگا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب میں اس مقام پر روکتا ہوں محمد بھائی، اس مقام پر میں آپ کو بھی روکتا ہوں کہ 1400 برس ہو گئے، 1400 برس سے زیادہ ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے، اور قرآن نہ صرف یہ کہ ترجمہ بلکہ اصل عبارت کی شکل میں میرا خیال ہے اربوں خربوں مرتبہ چھپ چکا ہے، اور ہر سال لاکھوں جلدیں قرآن کی ہر مرتبہ چھپا کرتی ہیں، اور اس سال بھی لاکھوں جلدیں چھپیں گی، اس لیے کہ حج میں بھی تقسیم ہوتی ہیں، رمضان میں بھی مستقل تقسیم ہوتی ہے، اور رمضان میں مستقل قرآن پڑھا جاتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جلدیں چھپ چکی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جلدیں صرف مسلمانوں کے گھر میں موجود ہو کہ جو مسلمان وضو کرنا جانتا ہے، جسے پتا ہے کہ جب تک وضو نہ کر لیا جائے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے سوائے طاہر و اطہر کے، سوائے پاک و پاکیزہ کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں، کہ جو ہندوؤں کے کتب خانے بھی دیکھ چکے ہیں، جو یہودیوں کے عیسائیوں کے کتب خانے بھی دیکھ چکے ہیں، جو پارسیوں کے کتب خانے بھی دیکھ چکے ہیں، جو آغا خانیوں کے کتب خانے دیکھ چکے ہیں، کہ جہاں پر خصوصیت کے ساتھ اگر ہندوازم کی بات کی جائے تو وہاں تو کہیں دور دور وہ تصور الوہیت نہیں ہے جو دیگر اہل کتاب کیا ہیں، جو مسلمانوں کیا ہیں، وہاں تو بت پرستی کی جاتی ہے، اور بت پرست سب سے بڑا نجس ہوتا ہے۔ تو بہت سے ہندو ایسے اسکالرز ہیں نواب بھائی کہ جن کے کتب خانوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور وہ قرآن اٹھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس پر یقیناً وہ اپنے فٹ نوٹس بھی لکھتے ہیں، اور وہ اپنے پین سے مارکس بھی لگاتے ہیں، وہ یقیناً ان عبارات پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، ان الفاظ پر جو اللہ کے اتارے ہوئے الفاظ ہیں وہ ان کو چھوتے بھی ہیں، وہ لاکھ گنگا نہا کے آ جائیں لیکن جب تک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے تو اسلام تو انہیں پاکیزہ تصور نہیں کرتا، اسلام کی نگاہ میں تو وہ نجس ہی ہیں۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک پاکیزہ نہیں ہو جاؤ گے، جب تک باوضو نہیں ہو جاؤ گے، جب تک طاہر و اطہر نہیں ہو جاؤ گے، اس کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت اپنی جگہ، لیکن جو ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ کہ 1400 برس سے نقی نقوی صاحب 1400 برس سے اسے ہندو بھی ہاتھ لگا رہا ہے، اسے عیسائی بھی ہاتھ لگا رہا ہے، اسے بت پرست بھی ہاتھ لگا رہا ہے، اسے ستارہ پرست شجر پرست بھی ہاتھ لگا رہا ہے، تو کیا قرآن کی آیت وہ نعوذ باللہ غلط ہو جائے گی کہ اسے کوئی نجس ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ نجس تو ہاتھ لگا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ اصل میں قرآن کی جو آیت ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسے کوئی نجس ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا، تو سوائے ایک ہستی کے جو ہمارے اس زمانے کا امام ہے کہ جب سے اس دنیا میں آیا ہے اسے سوائے طاہر و اطہر کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔
سوائے پاکیزہ ہستیوں کے اسے کسی نے مس نہیں کیا، سوائے طاہر و اطہر ہستیوں کے اس میرے امام کو کسی نے مس نہیں کیا، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی دور غیبت صغرا بھی آپ کے پیش نگاہ ہے، دور غیبت کبرا بھی آپ کے پیش نگاہ ہے کہ جب 5 برس کے ہیں تو غیبت صغرا، اور پھر اس کے بعد غیبت کبرا ہے کہ 5 برس تک چھپے رہے، اور اس کے بعد پھر غیبت کبرا ہے، اور 5 برس تک جب تک گھر میں رہے ہیں تب بھی خود امام ارشاد فرماتے ہیں، خود میرا 11واں امام ارشاد فرماتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرا یہ بیٹا اس دنیا میں آیا ہے تو بس واقعات تو آپ کے پیش نگاہ ہیں کہ یقیناً جناب حکیمہ خاتون جو پھوپھی ہیں میرے وقت کے امام کی، وہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ جو حجرہ انوار تھا، وہ جو بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا حجرہ تھا، وہ مطلع انوار بن چکا تھا، اور اتنی نور کی شدت تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جیسے ہی نور چھٹا ہے، جیسے ہی کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا ایک بچہ اللہ کے سجدے میں گرا ہوا ہے، اور آواز قدرت آ رہی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا، ہم انہیں اس دنیا کا امام بھی بنائیں گے، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم اس دنیا میں انہی کو اپنا وارث بھی قرار دیں گے۔ تو اللہ ہی امام بھی بناتا ہے، اللہ ہی وارث بھی بناتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے امام اس دنیا میں تشریف لائے تو امام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اب یہاں پر پھر روکتا ہوں بیچ میں، اس لیے میں نے چاہا تاکہ آپ بالکل قریب آ جائیں، اور اس کے بعد یقیناً پڑھنے والے دیگر بھی موجود ہیں، کہ یہاں پر میں چاہتا ہوں ایک گوشہ آپ کے حوالے کر دوں کہ قرآن کی بڑی عظیم ترین آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پر میں نے ترجمہ آپ کے حوالے کیا، وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ چاہتے یہ ہے، دیکھیں نورید جہاں پر آ جائے نا، وہیں سے آپ سینکڑوں مرتبہ آیت سن چکے ہیں، انما یرید اللہ، وہیں سے ہے نورید، یعنی یہاں پر عربی لغت ایک اشارہ کرتی ہے، اور جب آ جائے نورید تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ شامل ہیں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، وہاں پر کیا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، یہاں پر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنہیں کمزور بنا دیا گیا انہیں ہم اس دنیا کا امام بھی بنائیں، اور انہیں ہم اس دنیا کا وارث بھی بنائیں۔ تو اب خود امام ارشاد فرما رہے ہیں، خود امام کی پھوپھی ارشاد فرمائی ہے، خود امام کی والدہ گرامی ارشاد فرما رہی ہے کہ میرا بچہ جب اس دنیا میں آیا ہے، وقت کا امام، اس عہد کا امام جب دنیا میں آیا ہے، جب وارث زمانہ اس دنیا میں آیا ہے، تو سجدے میں یہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ہوتا کہ یقیناً اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وارث بنائیں گے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بی بی ہمیں حکیمہ خاتون کہتی کہ مجھے آسمانوں سے ہاتف غیبی کی آواز آ رہی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمزوروں کو امام بھی بنا دیں اور وارث بھی بنا دیں، لیکن امام وقت سجدے میں جا کر یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، تو میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ جہاں پر بھی امامت تقسیم ہو رہی ہے، جہاں پر بھی زمین کی وراثت ہے، تو اللہ کے ساتھ ساتھ اس عطا میں امام زمانہ بھی شریک، اللہ کے ساتھ اس کے ارادے میں میرے وقت کا امام بھی شریک ہے۔ تو یقیناً جسے جو بھی چاہیے وہ یقیناً اللہ سے بھی مانگتا ہے، لیکن بوسیلہ امام مانگتا ہے، بوسیلہ وارث مانگتا ہے۔ 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور پھر گاہے بگاہے آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ شب ایسی ہے، اتنی عظیم ترین شب ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث اس دنیا میں آ چکا ہے۔ رضی ادر بھائی ایک 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں، میسم رضا ثاقب تشریف فرمائیں، شاہجہان بھائی آپ کے حوالے، اور بڑے میرے پرانے 4 مصرے ہیں، اور شب ایسی ہے کہ تشریف لائیے مولانا، تشریف لائیے مولانا اختر عباس صاحب، آ جائیے تشریف لائیے، صلوات پڑھ دیجیے آپ محمد و آل محمد پر، آئیے ادھر آ جائیے۔ بابا تو بلند نعرہ صلوات۔ تو میں تو بس آپ کے استقبال کے لیے بیٹھ گیا۔ علی اللہم صلی علی محمد